اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں کفن چور کی خوفناک داستان بیان کی جائے گی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے تقریباً 2200 کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دریافت کرنے پر اس نے 3 قبروں کے واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے، نیز اس قدر بدبو آ رہی ہے کہ دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے؟ اور سن کر مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی مستی کے حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے برہنہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا، تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے لوگ عذاب میں گرفتار ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک قبر کھودی تو قبر کو اندر سے بہت وسیع پایا اور ایک نہایت ہی خوش نما باغ دیکھا جس میں نہریں بہہ رہی تھیں، اور ایک حسین و جمیل نوجوان اس باغ میں مزے لوٹ رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، تجھے کس عمل کے سبب یہ انعام ملا ہے؟ وہ بولا، میں نے ایک مبلغ سے سنا تھا کہ جو شخص عاشورہ کے 6 رکعت نفل پڑھے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لہٰذا میں نے ہر سال عاشورہ کے دن 6 رکعتیں پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو دیکھا آپ نے بے نمازی، شرابی و زانی اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے کس قدر خوفناک عذاب میں مبتلا دیکھے گئے۔ یاد رکھیے، عذاب قبر حق ہے۔ عذاب قبر دراصل عذاب برزخ کو ہی کہتے ہیں۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہتے ہیں کہ عموماً لوگ قبر ہی میں دفن ہوتے ہیں، ورنہ خواہ کوئی شخص جل جائے، ڈوب جائے، درندے پھاڑ کھائیں، کیڑے مکوڑے کھا جائیں، یا ہوا میں اس کی راکھ اڑا دی جائے، ہر صورت میں اس کے ساتھ جزا و سزا کا سلسلہ ہوگا۔ برزخ کے لفظی معنی آڑ اور پردے کے ہیں، اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کے معاملات لوگوں کو عموماً نظر نہیں آتے، کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو ترغیب یا ترہیب کے لیے دکھا دیتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ مشہور محدث حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ یہود و نصارہ اور دیگر کفار مرتے ہیں تو ان کا عذاب نظر نہیں آتا، مگر گناہگار مسلمانوں کا عذاب بعض اوقات دکھایا جاتا ہے، اس کا کیا سبب؟ انہوں نے جواب دیا کہ کفار کے جہنمی ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں، لیکن مسلمانوں میں یہ حالت اس لیے دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے بے خوف نہ رہیں۔